اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہماری بحث جو ہے وہ مطہرات کے اندر چل رہی تھی، وہ چیزیں کہ جو پاک کرتی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز مطلق پانی، وہ ہم نے بیان کیا تھا، اور ہم اس کی شرائط بیان کر رہے تھے کہ کچھ ایسی شرائط ہیں کہ جو اگر پائی جائیں تو تب پانی جو ہے وہ پاک کرتا ہے۔ اس میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ پانی خود پاک ہو، دوسری شرط یہ تھی کہ پانی نجاست پر غالب آ جائے، تیسری شرط یہ تھی کہ پانی جو ہے وہ تطہیر کے پروسیس کے دوران مضاف نہ ہو جائے۔ یہ تین شرطیں، کسی بھی پانی سے آپ کوئی بھی چیز پاک کر رہے ہیں تو یہ تینوں شرطیں پائی جانا ضروری ہیں۔ آج جو ہے وہ چوتھی شرط ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں کہ جو قلیل پانی کے ساتھ مختص ہے۔ قلیل پانی میں ایک اضافی شرط یہ ہے کہ اگر آپ کسی نجس چیز کو قلیل پانی سے پاک کر رہے ہیں تو اس میں چوتھی شرط، اضافی شرط یہ ہے کہ غسالے کو جدا کرنا۔ سب سے پہلا چیز تو یہ آئے گی کہ غسالے کے کیا میننگ ہیں، غسالے کی کیا تعریف ہے، غسالے کی کیا ڈیفینیشن ہے۔ تو دیکھیں، غسالے سے مراد وہ پانی ہے جب آپ کسی نجس چیز کو پاک کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ کسی نجس چیز کو پاک کر رہے ہوتے ہیں، اس تطہیر کے پروسیس کے دوران آپ قلیل پانی سے کسی نجس چیز کو پاک کر رہے ہیں، تو اس تطہیر کے پروسیس کے دوران جو پانی وہاں سے جدا ہو رہا ہے اس کو ہم فقہ کی اصطلاح میں غسالہ کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو دھون کہا جاتا ہے۔ یعنی جو پانی وہاں سے جدا ہو رہا ہے تطہیر کے پروسیس کے دوران، اس کو غسالہ کہا جاتا ہے۔ ابھی اس غسالے کو، اس دھون کو جدا کرنا ضروری ہے اگر آپ قلیل پانی سے کسی چیز کو پاک کر رہے ہیں۔ اگر آپ بدن انسانی کو پاک کر رہے ہیں تو یہ دھون، یہ غسالہ آسانی سے خود بخود جدا ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کسی کپڑے کو یا کسی قالین کو یا کسی کارپیٹ کو پاک کر رہے ہیں قلیل پانی سے، تو وہاں پر آپ کو جو ہے وہ دھون، غسالہ نکالنا پڑے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس غسالے کا نکالنے کا کوئی خاص طریقہ ہے شریعت مقدسہ میں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو طریقہ بھی فائدہ مند ہو، ہم نے اس دھون کو نکالنا ہے، ہم نے اس غسالے کو نکالنا ہے، کسی بھی طریقے سے نکالیں، چاہے جو ہے وہ نچوڑنے کے ذریعے، چاہے وہ دبانے سے، چاہے وہ جو ہے وہ گھمانے سے، جیسے واشنگ مشین میں اگر ہم گھماتے ہیں، یا ہم جو ہے وہ زور سے اس کے اوپر پانی ڈالتے رہیں تاکہ جو ہے وہ غسالہ والا پانی نکل جائے۔ تو کسی بھی طریقے سے، جو بھی طریقہ فائدہ مند ہو وہ آپ یوز کریں، اس کو یوٹیلائز کریں، اور اس کے ذریعے اس دھون کو، اس غسالے کو آپ نکال سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے غسالہ نہیں نکلتا اور آپ اسے قلیل پانی سے پاک کرنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ دھون کو جدا نہیں کر سکتے، یا وہ چیز اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے جو ہے وہ غسالے کو جدا کیا جائے، تو پھر وہ قلیل پانی سے کبھی بھی پاک نہیں ہوگی۔ لہٰذا جو ہے وہ دھون کا جدا کرنا ضروری ہوگا۔
ابھی اس کے بعد سوال یہ ہے کہ یہ جو غسالہ ہے، یہ جو دھون ہے، جب ہم قلیل پانی سے ایک نجس چیز کو پاک کر رہے ہیں تو یہ جو تطہیر کے پروسیس کے دوران یہ جو پانی جدا ہو رہا ہے، خود اس پانی کا کیا حکم ہے، خود اس غسالے کا کیا حکم ہے، خود اس دھون کا کیا حکم ہے؟ تو یہاں پر جو ہے وہ دیکھیں دو صورتیں بنتی ہیں۔ یہ جو ہم غسالہ یعنی دھون جدا ہو رہا ہے، ہم قلیل پانی سے ایک نجس چیز کو پاک کر رہے ہیں، یہاں پر دو صورتیں بنتی ہیں۔ یا وہ عین نجاست کو زائل کر رہا ہے، یعنی قلیل پانی آپ ڈال رہے ہیں اور عین نجاست اس سے زائل ہو رہی ہے اس تطہیر کے پروسیس کے دوران، یا عین نجاست زائل ہو چکی ہے، اس کے بعد آپ جو ہے وہ قلیل پانی سے اس کو دھو رہے ہیں۔ تو اگر دھون ایسا ہے، غسالہ ایسا ہے کہ جو عین نجاست کو زائل کر کے جدا ہو رہا ہے، تو یہ غسالہ کہ جو عین نجاست کے اوپر جا رہا ہے، یہ غسالہ نجس بھی ہے اور جس چیز کو آگے لگے گا اس کو بھی نجس کر دے گا۔ لہذا میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اگر قلیل پانی سے آپ کسی چیز کو پاک کر رہے ہیں اور یہ قلیل پانی عین نجاست پر پڑ رہا ہے، تو اس صورت میں جو پانی وہاں سے جدا ہو رہا ہے اس کو ہم دھون اور غسالہ کہتے ہیں۔ یہ نجس بھی ہے خود، اور جس چیز کو آگے جا کر لگے گا اس کو بھی نجس کر دے گا۔ یہاں پر فتویٰ ہے، اس کو مثال کے ساتھ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جیسا کہ فار ایگزامپل ہاتھ جو ہے وہ بلڈ سے، خون سے نجس ہو جاتا ہے، تو یہاں پر خون موجود ہے، میں قلیل پانی سے اس کو پاک کرنا چاہتا ہوں، تو یہ قلیل پانی جب اس بلڈ کے اوپر، خون کے اوپر جائے گا تو یہ عین نجاست کو زائل کر رہا ہے۔ تو یہاں سے اس تطہیر کے پروسیس سے جو پانی جدا ہوگا اس عین نجاست کو ٹچ کرنے کے بعد، وہ پانی خود بھی نجس ہے اور جس چیز کو آگے لگے گا اس کو بھی نجس کر دے گا۔ تو یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ دھون، وہ غسالہ عین نجاست کو زائل کرنے والا نہیں ہے، یعنی عین نجاست پہلے سے زائل ہو چکی ہے، تو اس صورت میں اس غسالے کا کیا حکم ہے؟ تو احتیاط لازم کی بنا پہ یہ غسالہ بھی نجس بھی ہے اور جس چیز کو آگے لگے گا اس کو بھی احتیاط لازم کی بنا پہ نجس کر دے گا۔ اس کی کیا مثال ہے؟ فرض کریں ایک کپڑا ہے یا ایک بدن ہے، اس کو 2 مرتبہ دھونا ضروری ہے، تو اگر آپ پہلی مرتبہ دھوئیں گے تو عین نجاست موجود ہوگی، تو یہ تو غسالہ ایسا ہوا کہ جو عین نجاست کو زائل کرنے والا، اور یہ پہلی صورت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن جب آپ اسے دوسری مرتبہ دھوئیں گے تو پہلی مرتبہ دھونے کی وجہ سے عین نجاست زائل ہو چکی ہے، تو ابھی جو دھون جدا ہو رہا ہے وہ عین نجاست سے لگنے کی وجہ سے جدا نہیں ہو رہا، عین نجاست تو پہلے دھونے میں جدا ہو چکی تھی۔ تو اس صورت میں اگر دھون عین نجاست کے زائل ہونے کے بعد جدا ہو رہا ہے، دوسری مرتبہ دھونے کی وجہ سے جدا ہو رہا ہے، تو اس صورت میں یہ جو ہے وہ احتیاط لازم کی بنا پہ خود نجس بھی ہوگا اور آگے جس چیز کو ٹچ کرے گا اس کو بھی نجس کر دے گا۔ تو یہ جو ہے وہ حکم شرعی ہم نے بیان کیا خود دھون کا، غسالے کا۔
اس حکم سے جو ہے وہ استنجا کا جو پانی ہے اس کو استثناء حاصل ہے۔ استنجا کے کیا میننگ ہوتے ہیں؟ یعنی پیشاب اور پاخانے کے مقام کو پاک کرنا، اور اس کی تفصیل ہم ڈیٹیل کے ساتھ پہلے آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں کہ استنجا سے جو پانی وہاں پر جدا ہو رہا ہوتا ہے وہ چند شرائط کے ساتھ جو ہے وہ آگے کسی چیز کو نجس نہیں کرتا، اس کو دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک مور امپورٹنٹ نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آلریڈی آپ کے ذہنوں میں بھی یہ سوال ڈیویلپ ہو چکا ہوگا، وہ یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ آغا صاحب پھر قلیل پانی سے پاک کرنا تو کسی چیز کا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ قلیل پانی میں ضروری ہے کہ دھون کو جدا کریں، اور دھون جو ہے وہ ایک صورت میں خود نجس ہے اور آگے چیزوں کو بھی نجس کر دیتا ہے، اور ایک صورت میں احتیاط لازم کی بنا پہ نجس ہے اور آگے چیزوں کو نجس کر دیتا ہے۔ تو پھر ہم جس چیز کو بھی پاک کرنا چاہیں، فار ایگزامپل اس کپڑے کو ہم پاک کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ساتھ جو ہے وہ دھون ساتھ جو ہے وہ جو متصل اس کی جگہ ہوگی وہاں پہ لگے گا تو اس کو نجس کر دے گا، تو پھر اس کو پاک کریں تو پھر وہ ساتھ والی جگہ کو لگے گا تو اس کو جو ہے وہ نجس کر دے گا، تو یوں تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، تو پھر تو ہم کسی کپڑے یا کسی چیز کو قلیل پانی سے پاک کر ہی نہیں پائیں گے۔ تو اس کا کوئی جواب ہے؟ جی ہاں، اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ قلیل پانی سے اس نجس مقام کو پاک کر لیں گے تو اس کے ارد گرد جو متصل جگہ ہے جہاں پر وہ غسالے کا پانی لگا تھا وہ قاعدہ تبعیت کے نتیجے میں وہ جگہ بھی خود بخود پاک ہو جائے گی۔ یعنی یہاں پر قاعدہ تبعیت جاری ہوگا، یعنی عین نجاست والی جگہ کہ جو مقام نجس تھا جب وہ تمام شرائط کے ساتھ پاک ہو جائے گا تو اس کے متصل جو جگہ تھی وہ اگرچہ نجس ہو گئی تھی لیکن قاعدہ طبیعت کی وجہ سے، یعنی اس کی اتباع میں کہ جو عین نجاست کا مقام تھا وہ پاک ہو گیا ہے، تو اس کے ارد گرد جو متصل جگہ تھی وہ خود بخود جو ہے وہ پاک ہو جائے گی۔ لہٰذا آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ ارد گرد والی جگہ خود بخود جو ہے وہ پاک ہو جائے گی ایٹومیٹک، آپ کو اس کو دوبارہ پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یوں آگے سلسلہ نہیں چلے گا۔ لہٰذا قلیل پانی سے بھی چیزوں کو پاک کیا جا سکتا ہے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم عملی میدان میں داخل ہوتے ہیں کہ اگر کوئی چیز نجس ہو جائے تو اس کو پاک کیسے کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے ذہن میں پانی کی تمام اقسام ہوں گی۔ پانی کی دو قسمیں ہیں، ایک پانی مضاف ہوتا ہے، ایک مطلق ہوتا ہے۔ مضاف کسی چیز کو پاک نہیں کرتا، نہ ہی خبث کو نہ ہی حدث کو۔ جو پانی مطلق ہے اس کی 5 اقسام ہیں، قر ہے، جاری ہے، کنویں کا پانی ہے، بارش کا پانی ہے، قلیل پانی ہے۔ جو مطلق پانی ہے وہ کتنی شرائط کے ساتھ چیزوں کو پاک کرتا ہے، وہ شرائط ابھی ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ تو اب ہم عملی میدان میں جاتے ہیں کہ اگر کوئی چیز نجس ہو جائے تو اس کو کیسے پاک کیا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر جو چیز نجس ہوئی ہے ان کو ہم 3 قسموں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ پہلی چیز جو نجس ہوئی ہے وہ لباس اور بدن ہے، دوسری چیز جو نجس ہوئی ہے وہ برتن ہے، اور تیسری چیز لباس، بدن اور برتن کے علاوہ اگر کوئی چیز نجس ہو جائے تو اس کو کیسے پاک کیا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے لباس اور بدن کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ بیان کریں گے، لیکن سب سے پہلے آپ کے سامنے
لباس کے کیا میننگ ہیں، کیا ڈیفینیشن ہے فقہ میں، اور بدن سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، لباس سے مراد وہ لباس کہ جس کو ہم زیب تن کرتے ہیں، جس کو انسان زیب تن کرتا ہے، وہ مراد ہے۔ ہر کپڑا لباس میں داخل نہیں ہے۔ بیڈ شیٹ لباس نہیں ہے، کمبل لباس نہیں ہے، قالین لباس نہیں ہے، کارپیٹ لباس نہیں ہے۔ لہٰذا ہماری یہاں پر لباس سے مراد وہ لباس کہ جس کو انسان زیب تن کرتا ہے، اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے، وہ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح بدن سے کیا مراد ہے؟ بدن سے بھی مراد انسانی بدن ہے۔ باقی جو جسم ہیں یا حیوان کا جسم ہے وہ مراد نہیں ہے یہاں پر۔ حیوان کے جسم پر اگر عین نجاست خود بخود زائل ہو جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ فرض کریں بھینس ہے اور بھینس کے اوپر جو ہے وہ خون موجود تھا، اور وہ خون جس جگہ پہ موجود تھا وہ خود بخود خون زائل ہو گیا ہے، تو وہ جگہ خود بخود پاک ہو جائے گی، اس کو علیحدہ سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر انسانی جسم کے اوپر خون تھا تو اگرچہ وہ خون زائل بھی ہو گیا ہے، وہ جگہ متنجس رہے گی، نجس رہے گی، اس کو پاک کرنا پڑے گا۔ لہٰذا ہماری یہاں پر لباس سے مراد وہ لباس کہ جو انسان زیب تن کرتا ہے وہ مراد ہے، اور بدن سے مراد انسانی بدن مراد ہے۔ باقی جو اجسام ہیں یا جو حیوان کا جسم ہے وہ مراد نہیں ہے۔ لہٰذا ابھی ہم آ جاتے ہیں کہ جو انسان لباس زیب تن کرتا ہے یا انسانی بدن اگر نجس ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو میں آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ کس نجاست کی وجہ سے یہ لباس اور بدن نجس ہوا ہے۔ آیا پیشاب سے نجس ہوا ہے یا پیشاب کے علاوہ کسی اور چیز سے نجس ہوا ہے؟ پیشاب کے علاوہ فار ایگزامپل منی سے لباس نجس ہو گیا ہے، خون سے نجس ہو گیا ہے، پاخانے سے نجس ہو گیا ہے، یا پیشاب سے یعنی یورین سے نجس ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں کہ اگر انسانی لباس اور انسانی بدن پیشاب سے نجس ہو جائے، یورین سے نجس ہو جائے، تو لباس اور بدن کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ یہاں پر ہم جو پیشاب ہے، یورین ہے، اس کو دو قسموں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ یا وہ بڑے کسی انسان کا پیشاب ہے یا شیر خوار بچے کا پیشاب ہے۔ شیر خوار بچے کے پیشاب سے کیا مراد ہے کہ وہ بچہ کہ جس کی غذا جو ہے وہ دودھ ہے، دودھ کے علاوہ وہ کوئی غذا اسے نہیں دی جاتی، اگر دی بھی جاتی ہے تو ٹیسٹ کے طور پر اسے ماما کوئی چیز دیتی ہیں، یا کبھی کبھار جو ہے وہ کوئی چیز اس کو دے دی جاتی ہے، لیکن اس کی مین غذا اس کا جو ہے وہ مین اس کی جو غذا ہے وہ دودھ ہے۔ تو اگر ایک شیر خوار بچے کے پیشاب سے لباس اور بدن نجس ہوا ہے تو اس کا آسان طریقہ ہے پاک کرنے کا، اور اگر کسی شیر خوار بچے کے علاوہ کسی بڑے کے پیشاب سے نجس ہو گیا ہے لباس یا بدن تو اس کا پاک کرنے کا طریقہ علیحدہ ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ سب سے پہلے ہم بیان کرتے ہیں کہ اگر لباس اور بدن کسی بڑے کے پیشاب سے نجس ہو جائے، شیر خوار بچے کے علاوہ کسی بڑے کے پیشاب سے نجس ہو جائے، اور اگر آپ جاری پانی سے پاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ انتہائی آسان ہے۔ اگر قلیل پانی سے پاک کرنا چاہتے ہیں، گر پانی سے پاک کرنا چاہتے ہیں، تو دیکھیں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ کس نجاست سے نجس ہوا ہے اور کس پانی سے ہم پاک کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بیان کرتے ہیں کہ اگر لباس اور بدن
جو ہے وہ کسی بڑے کے پیشاب سے نجس ہو جائے، شیر خوار بچے کے علاوہ کسی بڑے کے پیشاب سے، یورین سے نجس ہو جائے، تو اگر آپ جاری پانی سے پاک کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی مرتبہ دھونا کافی ہوگا، اور اس کو نچوڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، دھون کو نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور وہ لباس اور بدن پاک ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اس کو قلیل پانی سے پاک کرنا چاہ رہے ہیں تو اس صورت میں جو ہے وہ 2 مرتبہ دھونا ہوگا۔ اگر لباس اور بدن جو ہے وہ پیشاب سے نجس ہوا ہے، کسی بڑے کے پیشاب سے نجس ہوا ہے، اس کو آپ 2 مرتبہ دھوئیں گے، اور ہر مرتبہ دھونے کے بعد آپ نے دھون کو، غسالے کو جدا کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اگر جو ہے وہ کور پانی سے یا بارش کے پانی سے یا جو ہے وہ کنویں کے پانی سے آپ پاک کر رہے ہیں تو اس صورت میں بھی احتیاط واجب کی بنا پر جو ہے وہ 2 مرتبہ آپ اسے دھوئیں گے، اور اس صورت میں جو ہے وہ غسالے کو، دھون کو جدا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو یہ تو حکم تھا کہ اگر جو ہے لباس اور بدن کسی بڑے کے پیشاب، یعنی شیر خوار بچے یا بچی کے علاوہ کسی بڑے کے پیشاب سے لباس اور بدن نجس ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ ابھی اگر جو ہے وہ لباس یا بدن شیر خوار بچہ یا بچی کے پیشاب سے نجس ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے، تو انتہائی آسان ہے۔ یہاں پر شریعت نے انتہائی آسانی دی ہے کہ اگر جو ہے وہ لباس جو ہے وہ شیر خوار بچے کے پیشاب یعنی یورین سے نجس ہو گیا ہے تو فقط 1 مرتبہ آپ وہاں پر پانی ڈال دیں، اور جس جگہ پر وہ شیر خوار بچے کا پیشاب موجود تھا وہاں پر 1 مرتبہ فقط پانی پہنچ جائے، وہ جگہ جو ہے وہ لباس اور وہ بدن جو ہے وہ پاک ہو جائے گا، چاہے قلیل پانی ہے، چاہے جاری پانی ہے، چاہے کور پانی ہے، نہ وہاں پر نچوڑنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی اور زحمت کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہاں پر یہ جو حکم ہے یہ مختص ہے شیر خوار بچے کے ساتھ۔ اگر ایک بچہ دوسری غذا کھاتا ہے اور دودھ جو ہے وہ اس کی مین غذا نہیں ہے، ساتھ باقی بھی کچھ غذائیں وہ کھاتا ہے، اگرچہ وہ 2 سال سے اس کی ایج کم ہے، تب بھی اسے پھر شیر خوار بچے کا پیشاب کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، اور اس پر جو ہے وہی بڑے شخص کے پیشاب کا حکم جو ہے وہ جاری ہوگا۔ اور دوسری بات یہ بھی آپ ذہن نشین رکھیں کہ یہ شیر خوار بچے کے پیشاب اور یورین کے ساتھ یہ حکم مختص ہے، یعنی یہ جو شریعت نے آسانی دی ہے یہ فقط اس کے پیشاب کے ساتھ مختص ہے، اس کے پاخانے کو یہ حکم شامل نہیں ہے۔ اگر جو ہے شیر خوار بچے کے پاخانے سے لباس اور بدن نجس ہو جائے تو اس کا حکم جو ہے یہ نہیں ہوگا جو بیان کیا گیا ہے پیشاب کے ساتھ، اس کا حکم وہی ہوگا کہ جو ہم بیان کریں گے کہ اگر لباس اور بدن جو ہے وہ پیشاب کے علاوہ کسی اور چیز سے نجس ہو جائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسری صورت کہ اگر لباس، ہم نے جیسا کہ شروع میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ لباس اور بدن 1 مرتبہ پیشاب سے نجس ہو گیا ہے یا پیشاب کے علاوہ کسی اور چیز سے نجس ہو گیا ہے۔ اگر لباس اور بدن پیشاب کے علاوہ کسی اور نجاست سے نجس ہو گیا ہے، جیسا کہ منی سے لباس نجس ہو گیا ہے، خون سے نجس ہو گیا ہے، پاخانے سے نجس ہو گیا ہے، تو اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اگر جو ہے وہ لباس اور بدن پیشاب کے علاوہ کسی اور نجاست سے نجس ہو گیا ہے تو اگر آپ جو ہے وہ جاری پانی سے، کور پانی سے یا بارش کے پانی سے پاک کرنا چاہ رہے ہیں تو 1 مرتبہ دھونا کافی ہے، اور دھون کو جدا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ اور اگر جو ہے وہ آپ لباس اور بدن پیشاب کے علاوہ کسی اور نجاست سے نجس ہوا ہے، فار ایگزامپل خون سے نجس ہوا ہے، منی سے نجس ہوا ہے، یا جو ہے وہ پاخانے سے نجس ہوا ہے، اور آپ اسے قلیل پانی سے پاک کرنا چاہ رہے ہیں
تو اس صورت میں جو ہے وہ یہاں پر بھی ایک بار دھونا کافی ہوگا، لیکن کیونکہ قلیل پانی سے دھویا جا رہا ہے تو وہاں سے جو ہے وہ دھون کو جو ہے وہ نکالنا ضروری ہوگا، نچوڑنے کی صورت میں یا کسی بھی طرح، تو وہاں سے جو ہے وہ آپ کو دھون نکالنا پڑے گا۔ تو یہ آج ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ غسالہ کسے کہتے ہیں، غسالے کی ڈیفینیشن بیان کی، خود غسالے کا حکم بیان کیا، اور سب سے پہلے لباس یعنی جو انسان زیب تن کرتا ہے اور بدن انسانی کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ ہم نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔